تھینک یو سو مچ ڈاکٹر بلال اینڈ السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر شازیہ اکبر ہے اور اسلام آباد میں ٹیچرس ٹریننگ کالج H9 میں وہاں میں پڑھاتی ہوں. بیسیکلی آئی ایم این ایجوکیشنسٹ. میں ٹرینر بھی ہوں, ٹیچرس ٹرینر ہوں اور ٹرینر آف ٹرینر ہوں. میرا ٹریننگ کا اور ٹیچنگ کا ایکسپیرئنس مور دین 20 ایئرس ہے اور سبجیکٹ میرا جو ہے وہ ایجوکیشن اینڈ لٹریچر ہے. پوئٹس ہوں, رائٹر ہوں, پینٹر ہوں. اس کے علاوہ ٹیکسٹ بک رائٹر اینڈ ٹیکسٹ بک ریویور ہوں. پنجاب کو ٹیکسٹ بک بورڈ کی نیشنل جو ہمارے ہے NBF نیشنل بک فاؤنڈیشن اینڈ نیشنل کریکولم کونسل سب کے ٹیکسٹ بک رائٹر اینڈ ریویور ہوں. اور اس کے علاوہ برٹش کونسل, یونیسیف اینڈ پنجاب گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ٹیچرس ٹریننگ پروگرامس کی ویلیڈیٹڈ ٹرینر کے طور پر بھی کام کر رہی ہوں. آج کے اس موضوع کے حوالے سے میں سوچ رہی تھی کہ ہم بات کیوں کرتے ہیں ویمن رائٹ کی یا کسی بھی جو ہے پرٹیکولر رائٹ کی. شاید اس لیے بات کرتے ہیں کہ اس کی کمی ہے اور اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر وہاں پر سفیشینٹ ہر ایک کو اس کے حقوق میسر ہوں یا ایک سودنگ چل رہا ہو نظام حیات, تو شاید ہمیں ان رائٹس پر اس طرح چیخنے چلانے کی یا اس طرح بینر اٹھانے کی یا اس طرح بیٹھ کر بات کرنے کی یا بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو, اور ہمارا اپنا شعور اتنا بلند ہو کہ ہم اس کو آٹومیٹیکلی انڈرسٹینڈ بھی کریں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. بحیثیت انسان اگر ہم صرف انسانیت کے حقوق کو ہی ڈیفائن کر لیں اور ان کو اگر ہم آنر کریں تو اسی میں عورت کے حوالے سے بھی سارے حقوق کی ہم بہت مختصر سے اس حوالے سے بات کریں گے. میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اگر ویمن رائٹ کی میں بات کرنے جا رہی ہوں تو ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں اکثر کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, اور ہماری اکثر ڈسکشن جو ہے ادھر ٹرن ہو جاتی ہیں کہ شاید میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے تو اس وجہ سے خواتین کو وہ حقوق میسر نہیں ہیں. لیکن انسانی تاریخ, چونکہ میں ریسرچر بھی ہوں اور میری PhD کا موضوع بھی یہ رہا ہے, MPhil میں بھی تصور عورت کے حوالے سے اور PhD میں بھی میں نے نسائی زبان و محاورہ کے حوالے سے ریسرچ کی, تو میں نے دیکھا کہ عورت کی جو مدرسری نظام کا جو تاریخ ہے, آپ سب اس سے واقف ہوں گے کسی حد تک, کہ اس وقت جو آج حیثیت مرد کی ہے وہ اس وقت عورت کی حیثیت تھی. اس وقت عورت کو یہ مقام حاصل تھا کہ وہ سوسائٹی میں ہیومن سوسائٹی میں مادر معبودہ کہلاتی تھی. عورت کے ابھی بھی اگر آپ قدیم ترین جو نقوش ہیں عبادت کے یا ورشپ کے حوالے سے, تو آپ دیکھیں کہ ایک آپ کو حاملہ عورت کے مجسمہ یا اس کے ڈرائنگ نظر آئے گی پرانی غاروں میں, اور جہاں انسانی تہذیب کا آغاز ہوا ہے جس کو ہم پتھر کا دور, پتھر کا زمانہ کہتے ہیں, تو وہاں پہ عورت ڈومینیٹنگ تھی. اور عورت کے ارد گرد وہ نظام حیات تھا جو آج ہم کہتے ہیں کہ مرد جو ہے سارے وسائل پر قابض ہے, تو اس وقت عورت کی یہ حیثیت تھی. اور شاید وہ مدرسری نظام جب ریپلیس ہوا تو اس کے بعد سے عورت نے ایک ثانوی حیثیت اختیار کرنی پڑی یا کر لی, اور ابھی موجودہ شاید ان سارے وسائل پر جو عورت ڈائریکٹ قابض تھی, اب اگر مرد کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ قابض ہے, تو عورت بغلی راستے تلاش کرتی ہے ان سارے وسائل سے فیسیلیٹیٹ ہونے کے لیے. آپ شاید کہیں گے کہ عورت ہو کے بھی عورت کے خلاف بات کرتی ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں سوسائٹی میں کہ عورت ہی عورت کی دشمن اور عورت ہی عورت کے حقوق کی دشمن ثابت ہوتی ہے. اور اس کے باقاعدہ فیکٹس اینڈ فگر بھی موجود ہیں اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں, لیکن ہم جرنلائز لیں گے اس کو کمیونٹی میں یا گلوبلی اس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے ویمن رائٹس کے حوالے سے. تو یہاں پر بھی ہمیں مبنی بر صداقت جو حقائق ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سارے زمین پر ایسے خطے موجود ہیں جہاں عورت ایون کہ مرد بھی اپنے حقوق کے لیے, انسانی حقوق کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں عورت بھی انکلوڈ ہے. لیکن اسپیسیفکلی ویمن رائٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دنیا کے بے شمار تہذیبوں میں اور دنیا کے بے شمار خطوں میں, ممالک میں ابھی بھی ویمن رائٹس کے حوالے سے, کیونکہ ان کو وہ رائٹس میسر نہیں ہیں جو ابھی ڈاکٹر اختر علی شاہ صاحب نے بھی مینشن کیا, جیسے اپنے حق رائے دہی ہے,
تو وہ مرد کو بھی اس حد تک میسر نہیں ہے، تو عورت تو بعد میں آتی ہے. اور اس چند ایک جو ہے نا چیزیں ان کے حوالے سے میں جنرلی بات کروں گی 1-2 منٹ، کہ جیسے جینڈر بیسڈ وائلنس ہے، تو اس میں ہمارے ہاں جو عورت برداشت کر رہی ہے یا اس میں سے گزر رہی ہے، تو وہ فزیکل یا سیکشول ایموشنل ابیوز جو ہے اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے، کہ کس طرح سے وہ عورت کی ہیلتھ کو بھی متاثر کر رہا ہے، اور اس کی لائف کو، اس کے سراؤنڈنگ کو، اور اس سے ریلیٹڈ جو دیگر ریلیشن ہیں، جیسے اس کے بچے ہیں یا اس کے دیگر فیملی ممبرز ہیں، تو ان ریلیشن پر اس کی یہ جو ظاہر ہے کہ اس کی ہیلتھ متاثر ہوگی، یا وہ اس کی ذہنی صحت ہے یا اس کی نفسیاتی جو حالت ہے، تو وہ اپنے انوائرمنٹ کو بھی ڈسٹرب کرے گی یا اس میں اتنی افیکٹولی اپنا رول نہیں پلے کرے گی. پھر اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو اگر ہم عورت کو بہت موجودہ جو ہے دور کے تناظر میں یا حالات کے تناظر میں دیکھیں تو اس کی لمیٹڈ ایکسیس ہے. لمیٹڈ ایکسیس اس کی امپلائمنٹ کے بھی حوالے سے ہے، اکانومی کے حوالے سے بھی ہے. وہ ڈائریکٹ اس طرح سے ان وسائل پر یا ان جو ہے دولت پر یا جائیداد پر یا بہت ساری ایسی چیزیں ان پر اس طرح سے ڈائریکٹ اس کا ہولڈ نہیں ہے. اور وہ مرد کی کسی نہ کسی ریفرنس سے مرد کی محتاج ہے، کہیں باپ کی، کہیں بھائی کی، کہیں شوہر کی، کہ وہ اس کے کسٹوڈین ہیں، یا سمجھا جائے کہ اس کو ایک سیکنڈری جو ہے وہ حیثیت حاصل ہوتی ہے، سوسائٹی میں رہتی ہے. پولیٹیکل جو ہے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہمارے ہاں حق رائے دہی کی ابھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے، تو عورت کو وہ سیاسی اور سماجی شعور ہم نے ابھی تک پرووائڈ نہیں کیا ہے. ہمارے گھروں میں، آپ سب کے گھروں میں بھی، ایون آپ کی مسز یا بیٹی یا بہو یا بہن جب ووٹ دینے جاتی ہے تو آپ کی انسٹرکشن لے کے جاتی ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے. اس کی ایک جو سیلف اسیسمنٹ یا سیلف انالائز کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو ہم گروم نہیں ہونے دیتے. میں نے ایک دفعہ ایک پینٹنگ کی تھی، میرا خیال مشرف کا دور تھا، تو تب اس حوالے سے ایک سلوگن تھا اس پر. تو اس کو اس پینٹنگ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک بیلٹ باکس ہے اور اس میں ایک عورت جو ہے وہ ووٹ پول کرنے جا رہی ہے، عورت کا ہاتھ ہے، لیکن اس سے ہاتھ سے اوپر 4 مردانہ ہاتھ ہیں، جو جہاں سے گزر کر وہ ووٹ بیلٹ باکس میں جا رہی ہے. وہ مرد کا جو ہاتھ ہے وہ باپ کا ہاتھ ہو سکتا ہے، شوہر کا، بیٹے کا، بھائی کا، جن کے ہاتھ سے وہ ووٹ گزر کے دے تو عورت رہی ہے، پول عورت کر رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو انسٹرکشنز ہیں جو اس کو ملتی ہیں گھر سے، تو وہ بھی اس کے ہم کہہ لیں کہ عورت نے رائے دی ہے، لیکن عورت نے مرد ہی کی رائے کو آگے پہنچایا ہے. اس نے اپنے ذاتی رائے جو ہے اس کو ایگزیبٹ نہیں کیا ہے کہیں بھی. آگے بڑھیں ہم اگر تو جو ہمارے ہیلتھ کیئر کے حوالے سے جو عورت کو مسائل درپیش ہیں، اس میں آپ دیکھیں ہم تو اسلام آباد میں یا ایسے جو کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو چھوٹے شہروں اور پسماندہ علاقوں اور دیہات کی عورت ہے اس کو اپنے کوئی بھی جو طبی مسائل ہیں اس کے لیے اس کی ایزی ایکسیس بھی نہیں ہے. اور ایون طبی مسائل میں تو وہ تو ایک طرف، یعنی اس کو کسی بیماری یا پریگننسی یا ڈیلیوری کے جو مسائل ہیں آپ سب ان سے واقف ہیں، لیکن اگر اس کے جو ہیلتھ کے دیگر ایشوز ہیں، جیسے اس کی ذہنی صحت کی، تو ہم بات کرنا بھی وہاں پہ کفر سمجھا جائے گا کہ یہ کون سی بات ہے. بھلا کوئی ذہنی صحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یا نفسیاتی صحت بھی بھلا کوئی کسی بلا کا، کسی چڑیا کا نام ہے، تو اس کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو ہیلتھ کیئر میں یہ اس کی ذہنی صحت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا یا اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. میں چونکہ چیدہ جو ہے نا وہ اشارے دے رہی ہوں، ان ڈیٹیل میں اس میں ڈسکشن بہت گھنٹوں کر سکتی ہوں، لیکن 10-12 منٹ میں شاید اشاراتی استعاراتی گفتگوئی جو ہے وہ کی جائے تو بہتر ہے. اچھا، صحت کے حوالے سے ایک چیز کا اور اسپیشلی مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں اکثر ہیلتھ کے جو ایشوز ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی کے دم ڈلوانے سے یا جادو ٹونے سے یا تعویذ گنڈوں سے یہ سالو ہو سکتے ہیں اور ان کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. اور مہینوں نہیں، سالوں نہیں، پوری زندگی لوگوں کی اس طرح سے گزر جاتی ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے خواتین کو اسپیشلی.
بیٹوں کو اور بیٹیوں کو جو ڈسکرمنیشن ہے وہ تو آپ سب اس سے واقف ہیں, اس پر بحث بڑی طویل ہو سکتی ہے, اس لیے میں اس طرف نہیں جاتی کہ ہمارے ہاں گھر میں ایک بیٹی کے ساتھ کیا رویہ یا کیا اس کے ساتھ اس کی پرورش میں کس طرح سے ایک ڈسکرمنیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. بیٹی اور بیٹے کے درمیان جو تمیز رکھی جاتی ہے وہ لباس سے لے کے, خوراک سے لے کے اور ان سارے ریسورسز کی ایکسس تک وہ ڈسکرمنیشن چلتی ہے. کہ میں خود پڑھاتی رہی ہوں اور میں نے بہت بیکورڈ علاقے میں بھی پڑھایا ہے. میں 28 ایئرس سے مور دین 28 ایئرس سے پڑھا رہی ہوں, ٹیچنگ کر رہی ہوں, اور فرام پرائمری ٹو یونیورسٹی لیول تک پڑھا چکی ہوں. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے جن رورل ایریا میں پڑھایا ہے وہاں پر اگر بہت بریلینٹ بچی بھی تھی جس نے میٹرک میں بورڈ ٹاپ کیا یا پوزیشن لی, تو اس کو فرسٹ ایئر میں اس لیے اس کے گھر سے داخلے کی اجازت نہیں تھی کہ ہمارے ہاں تو بچیوں کو مطلب پڑھانے کی اجازت نہیں ہے, اور اس پہ ترا امتیاز یہ کہ اس بچی کے والد خود اسکول ٹیچر اور اس بچی کے دادا بھی اسکول ٹیچر تھے. تو میں ان کے پاس گھر گئی, پہلے میں دیگر ریسورسز استعمال کیے, پھر میں ان کے گھر گئی, ان کے والد سے بات کی کہ آپ اس بچی کو آگے پڑھنے دیں, بہت لائق بچی ہے, بہت اچھی بچی ہے, اس کا ٹیلنٹ ضائع ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں جی دا پڑھ رہی ہوں بہو ہے, اور اس کے بعد ہانڈی چولہا کر سی تے ویائی ون سی وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا سر آپ خود ٹیچر ہیں, آپ تعلیم کی اہمیت سے اچھے سے واقف ہوں گے, تو میں آپ کو کیا قائل کروں. تو انہوں نے کہا جی میرے جو والد صاحب ہیں میں ان کی اجازت کا محتاج ہوں, میرے والد صاحب الاؤ نہیں کرتے, لہٰذا ہماری بچی آگے نہیں پڑھے گی. اور یہ ایک مثال ہے, اس کے علاوہ میں سینکڑوں اور مثالیں دے سکتی ہوں جو میں نے ایکسپیرینس کی ہیں کہ بچیوں کو آگے تعلیم کے مواقع نہیں ملتے, ان کو جاب کے, ظاہر ہے کہ تعلیم نہیں ہوگی تو جاب کیا کریں گی, بزنس جو ہے ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا. وہ سمجھتے ہیں مطلب مرد اگر جہاں پر بھی اس کو اختیار حاصل ہے آپ مائنڈ نہ کیجیے گا, لیکن اگر مرد اپنی ذہنی سطح کے حوالے سے عورت سے بہت کمتر بھی حیثیت رکھتا ہے لیکن ڈومینیٹ پھر بھی مرد کرے گا, رائے پھر بھی مرد کی ہوگی, ہولڈ پھر بھی مرد کا ہوگا. تو اس سچویشن میں عورت کی ذہنی نفسیاتی صحت بھی بہت سفر کرتی ہے. اس کے علاوہ جو بہت ساری ہماری خواتین جو اپنی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں تھرو آؤٹ ان دیئر لائف کہ وہ ان پیڈ سروسز ہیں. اگر آپ گھر میں جن لوگوں نے ملازم رکھے ہوئے انہیں پتہ ہے کہ برتن دھونے والی برتنوں کے الگ سے پیسے لے گی اور کپڑوں کے الگ سے پیسے لے گی اور آپ کی ڈسٹنگ کے الگ سے لے گی اور استری کے الگ سے لے گی, لیکن ایک عورت جو گھر میں 24/7 یہ ساری آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے, ان پیڈ سروسز ہیں, اور ہم اس کے بدلے میں وہ تنخواہ نہیں چاہتی لیکن 2 لفظ یا 2 جملے یا اپریسیشن وہ چاہتی ہے تاکہ وہ اس کی سیلف سیٹسفیکشن ہو, تو وہ بھی اس کو میسر نہیں ہوتے. ہماری سوسائٹی میں ایک یہ جرنلی رویہ ہے, چاہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کا گھرانہ ہو یا ان پڑھ جاہل گنوار لوگوں کا, تو وہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک کنیز ہے, غلام ہے, اس کو ہم نے ہائر کر لیا ہے فار ہر ہول لائف, وہ اب اس کو بیاہ کے لے آئے ہیں. تو میری ایک دوست تھی ادھر سے جنڈ سے آگے کوئی علاقہ ہے وہاں سے بلانگ کرتی تھیں, تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی 5 نندیں تھیں, یعنی ان کے ہسبینڈ کی 5 بہنیں تھیں. تو کہتی ہے ویری نیکسٹ مارننگ آف ہر میرج تو اس کی نندیں جا کے ان کے گھر کے سین میں, بڑا سا کھلا سا سین تھا کوئی 3 کنال کا, تو جھاڑو شاڑو بھی وہاں لگانا, صفائی کرنا, اور وہ اس کے ذمہ آ گیا ویری نیکسٹ ڈے, اور وہ ہینڈ پمپ کے پاس جا کے گھر میں بیٹھ جاتی کہ اب ہماری بھابھی جو ہے وہ پانی نکالے گی تو ہم پانی پئیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ بھابیاں ہی گھر سنبھالتی ہیں اور وہی کام کرتی ہیں, اب جو ہے گھر کا کوئی اور مرد یا عورت کام نہیں کرے گا, وہ سارے کام اسے ہی کرنے ہوں گے. تو اس طرح کے رویے, بڑے روایتی قسم کے رویے جو ہیں وہ ان کی روایات بڑی طویل تر ہیں, اور پھر اسی وجہ سے عورت دوسروں کی محتاج ہے, یعنی جس بھی حیثیت میں مرد اس کے ساتھ ہے. تو غربت کی بھی ایک وجہ, انیکویلٹی کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم عورت کو وہ مواقع ہی میسر نہیں آنے دیتے کہ وہ اس ملک کے لیے یا اس سوسائٹی کے لیے بہت فروٹفل ثابت ہو, یا اپنی جو اس کی پوٹینشل ہے, جو توانائیاں ہیں, جو اس کے گٹس ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی صلاحیت دی ہے تو وہ اس سے فیض یاب ہو سکے. میں میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے وقت یاد دلائیں کہ اتنے منٹ رہ گئے ہیں آپ کے, یا شاید کوئی منٹ نہیں رہ گیا, 1.5 منٹ, تو میں اس کو کلوز کرتی ہوں, کلوزنگ کی طرف بڑھتی ہوں. بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اشارتاً ہی کافی ہیں کی جانی. ہمارے ہاں جائیداد کے حوالے سے جیسے آپ دیکھیں
کہ قرآن سے شادی کا کانسیپٹ اور دیگر بہت سارے ایسے ہیں. بہنوں کو جائیداد نہ دینا، وہ سمجھتے ہیں وہ جو ہم نے اینٹ اور لوہا ہم نے جو لکڑی لوہا دے دیا نا جہیز کے نام پہ، شاید وہ لکڑی لوہا ہی اس کے لیے کافی تھا. اب اسے جائیداد اپنی مانگنے، جو بیٹی جائیداد میں حصہ مانگتی ہے اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. اور اکثر جو ہے بہنیں وہ جائیداد اپنی چھوڑ دیتی ہیں اپنے بھائیوں کے لیے یا پیرنٹس کے لیے. ان سارے مسائل کی وجہ سے اس کے سیاست سے دوری، قانون تک رسائی نہ ہونا، اور خاص طور پہ جو طلاق اور شادی کے مسائل ہیں ان میں بھی عورت کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. اور اس کا آخری جو بات ہے کہ سلوشن کیا ہو، رول آف کمیونٹی کیا ہے. رول آف کمیونٹی صرف یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ یا چند پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کو باتیں سنا دیں. اگر یہ ورک شاپ، اگر یہ سیمینار ایک پسماندہ علاقے میں ہو، وہاں کی عورتوں کو بٹھا کے کسی سین میں ہم ان سے بات کریں اور انہیں ریئلائز کروائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ آپ کے حقوق ہیں اور یہ جائز ہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. عورت اپنا حق مانگنا گناہ سمجھتی ہے عذاب نازل ہو جائے گا پتہ نہیں خدا کا، کہ اگر میں نے کوئی اپنے حق کے لیے بات کی. تو ان کو یہ ریئلائز کروانا بھی بہت بڑی ایفرٹ ہے. یہاں ٹیبل ٹاک کرنے سے شاید میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت کم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آخر میں اگر سر کی اجازت ہو تو 1-1.5 منٹ تو میں ایک نظم ہے میری کنیز کے نام سے، میری 5 کتابیں ہیں شاعری کی اور پنجابی اور اردو میں میں لکھتی ہوں. تو ایک نظم ہے کنیز، تو آج کے اس ٹاپک سے ریلیونٹ ہے اور میں وہ پیش کر کے اجازت چاہوں گی 1-1.5 منٹ میں. نظم ہے کنیز. میں وہ عورت جس کے بدن کا مالک اس کا دشمن ہے. میں وہ عورت جس کے بدن کا مالک اس کا دشمن ہے، وہ دشمن جو میرے قبیلے کے مردوں کا قاتل ہے، جس نے میری وادی کے ٹھنڈے میٹھے سکھ اور پیار کا نغمہ گاتے جھرنوں میں نفرت کا زہر ملایا تھا، جس نے باغ اجاڑ دیے تھے اور کھلیان جلا آیا تھا. آتے سمے اس کے لشکر نے میرے جیسی کتنی کنیزیں مال غنیمت کے سامان میں باندھ کے لا دیں اور پھر اپنے حرم میں الٹی. اس سے پہلے میں انسان تھی، اس کے بعد سے ساما ہوں. بہت شکریہ.